کو کہیں کہ یہ نہ کرے. بابر اعوان صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ذرا معتز اظہر صاحب میں پہلے ان کی گفتگو سن لوں پھر آپ کو شامل گفتگو کرتا ہوں. بڑے صوبے میں ہم نے وہ چیپٹر اللہ کی مہربانی سے اور عوام کی حمایت کے ساتھ بند کر دیا ہے. دوسرا یہ ایک جو چیپٹر رہ گیا ہے یہ گولڑا موڑ سے لے کے تو یہ سیکریٹریٹ موڑ تک کا وزیر اعظم ہے. اس کے نیچے میونسپل کارپوریشن اسلام آباد بھی نہیں ہے. سی ڈی اے کا بھی اپنا چیئرمین ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم ہے شہباز شریف میں، امپورٹڈ میں، شوباز میں، تو یہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دے اور لوگوں کو موقع دے. اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے ملک. اس نے معیشت برباد کر دی ہے. معیشت زمین پہ پڑی ہوئی ہے اور مہنگائی آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں حقیقی حکومت آئے. حقیقی حکومت تب آ سکتی ہے جب الیکشن کمیشن کے اندر تبدیلیاں ہوں گی اور ایک فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. میں آپ کو پورے دعوے سے بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز ثبوت بھی آپ کے سامنے لائیں گے کہ اگر فیئر الیکشن ہوتا تو پنجاب کی 20 کی 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بلے کی تھیں. اور اگلی دفعہ میں آپ کو نیا نعرہ دیتا ہوں. سارے کارکن میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. میں بولوں گا تم نے صرف پیچھے کہنا ہے پی ٹی آئی. آئی آئی دو تہائی. 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 اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں جو کارکن، میں خود نگرانی کر رہا تھا سارے آپریشن کی اور 24 گھنٹے کر رہا تھا. عمران خان کر رہے تھے سارے آپریشن کی جو کارکنوں کے خلاف ہوا. جب ہم ان کو ریلیز کروا رہے تھے ہم نے ہزاروں کارکنوں کو ریلیز کروانے میں آئی ایل ایف کے لوگوں نے، جو ہماری وکلا کی تنظیم ہے، اور ہمارے دوستوں نے، بار کے دوستوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں کارکنوں کو کہ جن کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جن کے ساتھ مظالم ہوئے، 25 مئی کو جن کے اوپر آنسو گیس کے ایکسپائرڈ شیل پھینکنے کے بعد حکومت کے وزیروں نے کہا کہ اب ہم نئے خریدیں گے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو ہتھیار جنگ میں استعمال ہوتا ہے کیمیکل، وہ آپ نے اپنے معصوم بچوں اور عورتوں اور گھریلو فیملیز کے اوپر کیا ہے. ان سب کو قانون کے کٹڑے میں لائیں گے. یہ ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے انشاءاللہ. انہوں نے نعرہ بھی لگایا اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے شیلنگ کی تھی خواتین پر اور بچوں پر سب سے پہلے ان کا احتساب ہوگا اور یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے. کیا حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی حماد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں ساتھ ہوں. اچھا حماد صاحب، یہ ابھی پلان آف ایکشن کی میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. ابھی جیسا کہ بابر اعوان صاحب نے بھی کہا ایجنڈا نمبر 1، تو ایجنڈا آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اتنی دیر بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ قائم ہے اور ہم عام انتخابات کی طرف نہیں جاتے، تو سب سے پہلا جو ہے ایجنڈا ظاہر ہے کہ جو عوام کی سروس ڈیلیوری ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. معاملات پچھلے 3 ماہ میں جب حمزہ شہباز سی ایم تھے، ایکچولی تو وہ غیر قانونی طور پہ سی ایم تھے، لیکن کوئی خاص اقدامات انہوں نے نہیں اٹھائے اور ہر چیز جو تھی وہ افراتفری کا شکار تھی. دوسری طرف یہ بھی بات بابر اعوان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ بھی سر فہرست ایک چیز ہے کہ جن آفیسرز نے ان پروفیشنلی ایکٹ کیا، پولیس کے بہت زیادہ ابیوزز ہوئے، ایکسیسز ہوئے، ان کو جواب دہ کیا جائے گا. پھر بہت زیادہ جگہوں پہ حمزہ شہباز صاحب نے اپنے من پسند لوگوں کو میرٹ سے ہٹ کے لگایا، صرف اپنے خاندان کے ساتھ لائلٹی کی بیسس کے اوپر. وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ان پوزیشنز پہ لگایا جاتا، اور انہوں نے ثابت بھی کیا بڑا انپروفیشنلی کئی لوگوں نے ایکٹ کیا. تو ان کو ان کی جگہ سے ہٹا کے جو مایا ناز آفیسرز ہیں اور جو قابل آفیسرز میرٹ پہ ہیں ان کو لگایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پرویز الہی صاحب کریں گے. ادھیرک سیاستدان ہیں. باتوں سے لگ رہا ہے حماد صاحب کہ پنجاب کا صوبہ چلانا ہے آپ نے بھی، مطلب وہ جو جنرل الیکشنز میں جانے کی بات تھی ایسا ابھی فی الحال نہیں سوچ رہے. خان صاحب نے بھی مطالبہ تھوڑا سا پیچھے کر دیا ہے. نہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی مطالبہ ہے جو اس طرح کل تھا اور آج بھی ہے کہ عام انتخابات ہی فوری حل ہیں جو پاکستان کو آج مسائل معاشی بھی اور سیاسی بھی درپیش ہیں.
عام انتخابات ہی ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اگر مطالبات کو کس طرح سے پھر آپ لوگ لے کے آگے چلیں گے؟ اگر بات چیت ہوتی ہے کہ جناب ہم کے پی اسمبلی بھی توڑتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی بھی ہم توڑتے ہیں، آپ قومی اسمبلی توڑیں، کیونکہ واقعی میں نون لیگ کے پاس ابھی چلانے کے لیے سوائے کہ پیٹرول کے پرائسز بڑھا دیں، بجلی کے پرائسز بڑھا دیں، سخت فیصلے لے لیں، اس کے بعد تو 18ویں ترمیم کے بعد تو اور کچھ بچتا نہیں ہے ان کے پاس، تو ایسی پاسبلٹی بن سکے گی؟ اصل میں نا وہ ڈرے بہت ہوئے ہیں نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے، ان کا یہ خیال ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر عام انتخابات کرائے تو عمران خان 2/3 اکثریت سے آ جائے گا اور پھر اگلے 5 سال کے لیے ہماری چھٹی بھی ہو جائے گی اور ہمارا احتساب شروع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ جو بھی ان کے پاس لولی لنگڑی سی اب حکومت رہ گئی ہے وفاق میں،